صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد صلى الله عليه وآله السلام اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد امام زمان سب مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد شكرا 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 لله شكرا لله شكرا لله صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل عليه الصلاة والسلام أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل اللهم صل على محمد وآل محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي العالى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم العن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده
اللہ اکبر سبحان ربی العلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وحشرنا معاہم اللہ اکبر الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد و آل محمد السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صل علی محمد وآلہ اس سے پہلے کچھ اناؤنسمنٹس فرما لیں. جامع غریبہ کی مجلس کے بعد ڈاکٹر لمبا بدن صاحب کی دولت خانے پر بھی مجلس شام غریبہ منعقد ہے، جس سے مولانا جواد رضوی صاحب خطبہ بیان فرمائیں گے، اور انگلش کی جو شام غریبہ کی مجلس ہے وہ اپنے
इंग्लिश हॉल में, वो ओल्ड हॉल में मुनक़िद की गई है। तो जो हज़रात इंग्लिश में सुनना चाह रहे हैं शाम गरीबा की मजलिस को बराए मेहरबानी वो ओल्ड हॉल में तशरीफ़ ले जाएँ। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हज़रात प्लेजेस दे चुके हैं उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपने प्लेजेस को जो है मैनेजमेंट तक पहुँचा दें। Momineen, please make your way into the hall. The Majlis is about to start. And I request all the reciters for tonight to please have a seat on the stage. Guys, can you guys come forward? Everybody, like, yeah. Abbas, not Sabdar Abbas. Is Bakhir Abbas here? Okay, Mehdi, can you have a seat in the stage? Yeah. Zain Iqbal. And Salman? Oh. Sure. Do you want me to make some announcements before we start? Do Not right now. They said when everybody comes. Yeah, do it before like this program starts. Yeah. Huh? No, I just have to make some announcements. Inshallah. Should we have people sit on stage or no? No, I'm talking about. Yeah. Okay. Bakhir Abbas? You're first, right? Alright, just have a seat. You guys are. You too. Yes. This is literally in the order you're sitting. Oh wait, Ali Zedi's on this side too? How's he gonna do that? Okay. I request everyone to please move forward as much as possible and please don't block the aisles. As much as close as the stage again. Keep going, keep going. It's gonna be a bajillion. I'll let you see. Why do you stop?
Please keep your mask on. We request everyone to please have a seat. Muhammad Wale Muhammad Salwat. Just two really quick announcements. On behalf of the management, on 8 Muharram, for those of you who made a pledge to Husseini, we ask that you please complete that pledge by speaking to a member of the management. And it's a humble request on behalf of Dr. Alamdar Badr, after tonight's Shaam Ghariba Majlis, to please make your way to his residence for the Shaam Ghariba Majlis at his residence. Muhammad Wale Muhammad Salwat. सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर सज्जाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुँह छुपा कर कैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर
ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے، روتی ہے بے کسی بھی فرش عزا بچھا کر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر، جو گھر میں 2 قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، ہر پہ آ گئی ہے تنہا لم اٹھا کر، سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، ارے احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ارے ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر، لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے، منہ اپنا پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے، قدموں میں ہی سلا دو بابا مجھے بلا کر، جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا، زانوں پہ رکھے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا، ہائے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا بسا کر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر، خیموں کے ساتھ جھولا بستر بھی جل گیا ہے، ناموس مصطفیٰ کو باغی کہا گیا ہے، لے جائیں گے صبح کو قیدی ہمیں بنا کر، گزرے گی کیسے یاور مقتل سے شاہزادی، عابد نے رات مومن یہ سوچ کر گزاری، ارے زینب کا نام لے گا ظالم جو مسکرا کر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر، سجاد رو رہے ہیں
چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر محمد وعلی محمد صلوات. غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغ امامت ابھی بھجانا ہے، اور زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پہ مارا، کسی نے پہلو میں برچی کا پھل اتار دیا، اور کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زہرا کزیں پر سنبھلنا مشکل تھا. علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا. لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، ارے پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، زمیں پہ زین سے حضرات جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے پہ تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے
سب برچیوں کے پھل آئے، قرار کس طرح اب شہ کو ایک پل آئے، رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں، تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئیں، رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دام حسین پر خنجر، ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دام غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم، پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہیں کیا شمر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا، ارے وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زہرا، یہ سنتے ہی شہد لگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے، غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، محمد وآل محمد صلوات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد. The lights have been switched off now. Darkness is prevalent. You're not sitting on the floor. 1400 years ago, darkness was prevalent. Mothers and children were sitting on the floor. Shaam Ghariba is upon us. Shaam Ghariba is Ghariba. It is a night of those people who have no one. Tonight is a night of loneliness. Tonight is a night of orphans. Tonight is a night of those people who
whose hearts are broken. Tonight I want you to take yourself one more time to Karbala. I know you've mourned for 10 nights. I know you've cried for every member of Hussein's household. When Ali Asghar's neck was pierced, you cried. When Qasim's body was shattered into pieces, you cried. When Ali Akbar's chest was ripped open, you cried. When Abbas's right arm fell, you cried. When Aun and Muhammad were thirsty next to the bank of the Euphrat, you cried. You cried because you know the purpose of crying is to gladden the heart of Fatima. Maybe Zahra's heart was slightly gladdened as your tears fell to the ground. In the words of the sixth Imam, when they asked him, Mawla, why do you cry for? He said one reason. He said to gladden the heart of Fatima. There's a hadith that I want to begin with. Hadith is from the sixth Imam. Hukum has been given by the Abbasi Khalifa, go and burn the house of the sixth Imam. As his house begins to burn, Mawla comes into the sahn of the house and he sits down into the house. And as everything is burning, your master isn't moving. To the extent that they say a servant comes to him and says, Mawla, the house is burning, why are you not moving for? He sits there crying and says one reason. He said that when I saw my daughters running from one end of the room to the other end of the room, I said, I'm alive. And my daughters are running like this from one room to another room. I remembered my Jad Hussein. My daughter's father is alive. They had no father when Sakina was running from one end of... Somebody came to Imam Zayn al-Abidin and asked him, he said, what happened on that night? Imam looks towards his tasbih, says, when it breaks open and the beads go everywhere. He says, this is how all of the ladies were running. One was going in that direction and another one was going in this time. Shias of Ahlul Bayt, tonight when you go home, your daughters are going to be there. You're going to put your hand on their head. You're going to put your hands on their cheeks. Let me tell you one thing though. Your daughters will be safe. Their earrings will be okay. Their hijab will be intact. Maybe one of them will come to you and says, Baba, can you... Just by your crying, I know who has daughters in this room. You know, when a small girl, your daughter comes to you, how masoom she looks. She says, Father, I feel thirsty. What do? You get up and you run to get her water. If she was to ever fall onto the ground, what would you? It breaks your heart. You run to grab her. Sayyidah Zainab says, she says to all of the women, come together, let's huddle together. One woman stands up. She was one of the daughters of Amir al-Mu'mineen. Her daughter was Khadija. She says, Zainab, my two children are lying there. Horses are trampling over their bodies. Trial and tribulation is beginning. You know what the tradition says? It says on the 11th of Muharram, all of the women's arms were tied behind their backs. But the one arms that weren't tied were the children's arms. They were grabbing onto their mothers. Mothers were watching. Every time the camel went up and down, mothers were watching. If the child's eye was closing, mothers would say, children, wake up. Some children's eyes closed, they fell. Mothers' hands were tied. Camels stamped on their bodies. Ghariba Hussein, Mazloom Hussein.
Look, if I had the energy to recite, I would recite. Honestly, you wouldn't be, if you're crying, like, you wouldn't be able to take it. Can I just give you one riwayah? If only I can recite this. If only I can recite this. Sheikh Abbas al-Qummi writes, in fact, you find Riyaz al-Quds, in Riyaz al-Quds is written, it says that when Sayyid al-Shuhada's body was lying there, everybody was looting the body of Sayyid al-Shuhada. They said one man came at the end, he saw there was nothing left on Sayyid al-Shuhada's body but a ring. He puts his hand on the finger of Sayyid al-Shuhada, he feels that he can't take it off. He takes out a knife and he begins to hack it. Many years later he was doing the tawaf of the Kaaba and saying, Allah, I know you'll never accept my repentance. A man comes to him and he asks him, why do you say that? He said, I hacked the finger of the son of Zahra. After I hacked it, I looked up. It says that a caravan of light was coming down. From that light, 3 lights came out. One light came running to the head of Hussein, cut the body of Hussein. He puts his hands on the shoulder of Hussein. He says, my grandson Hussein, what's happened to you? Another light comes. It goes to the right hand side. It says, my son Hussein. Another light comes. It goes to the left hand side. It says, my brother Hussein. This man Mal'oon says, I saw another caravan of light coming. There were some women in that. One woman gets up, the other woman stand back. She comes running to the feet of Hussein, and then after that she hugs the Noor that was standing next to the cut head of Hussein. And at that moment she says, Father, look at these Mal'oons. They've chopped the head of my... Sahib Riyaz al-Quds says, at that moment from the cut body of Hussein a voice comes, says, Mother, that person who cut my finger is lying in the bushes. Zahra looks at him and says, may Allah's curse be upon you, may your hand dry up. Look, nor do you have the strength to listen, nor do I have the strength to recite. The only reason I'm reciting slowly is because I don't want any of you to pass out. Shall I give you a tradition? Honestly, if I can narrate this, I'll narrate it. On the 11th night, which is the night which we call Shaam Ghariba, tradition says this. It says when all of the women's hands were tied, then Umar ibn Sa'd gives a hukum. He says, loot all of the women. When all of the women were looted, one 4-year-old girl was standing there. As she was standing there, Shimr comes towards her. Shimr just says one thing. When it was hukum was given, all women take off their earrings and jewelry as well. One small girl was fumbling with her ears. Shimr comes forward. He grabs her earrings. When he pulls her earrings, Sakina looks up and she says one thing. Oh man, you should have given me a couple of minutes. I've never taken off my earrings. My mother takes them off. My mother takes off my... Blood begins to flow. Shimr doesn't stop there though. The minute that he mentions her mother, he takes his hand and he slapped her on the face so hard that 40 days later, when the head of Imam Hussein came, she just says one thing, Father, forgive me that I stutter when I speak. When Shimr slapped me, from that time onwards, I can't speak from... Sakina falls to the ground. As she falls to the ground again,
You know what the tragedy is this? You're listening and you're crying. Mothers, can I tell you something? Her mother was 40 paces away. Her hands were tied behind her back and she was looking towards the Furat. She was saying, Abbas, you loved Saki. Now if I can recite this one more thing. Allah give me strength. I don't have the strength to recite. You know when Mukhtar said to Khuli, what did you do on that day? You know what he replied? Forgive me. Forgive me that I'm saying this, especially if there's any awlad of Zahra sitting here. Forgive me that I say this. You know what he said? He said after all of the women's hijab was snatched, there was one woman that nobody could snatch her hijab. She was Aqila Bani Hashim. Said no man could even go next to her because she was ferocious. We knew who she was. Khuli said, I walked forward. When I walked forward, all of the army of Yazid turned their backs. They couldn't see this. And as I walked forward, I had a spear in my hand. She looks at me and she says, don't come forward. Don't you know who I am? I'm the daughter of Rasulullah. He said at that moment I didn't care, so I moved forward. He said as I moved forward, she says, don't you know who I am? I'm the daughter of Ali. Again, nothing happens. I'm the sister of Abbas. Khuli says, I took my spear and I slapped her on the face with my spear. Zainab begins to fall. I took my spear and I grabbed her hit. Mukhtar says to Hamid ibn Muslim, he says, what did you do on that day? You know what he says? Hamid says, Mukhtar, I didn't do anything. He said, you must have done something, but what made you do something? You would pray behind Ali ibn Abi Talib. He says, listen, they would have killed my family, but he says, Mukhtar, I promise you I didn't do anything. He says, so tell me, what did you see on that night? He said something. He said that I saw when Shimr was going towards the tent of Zainab. There was a tent there. He was going towards it. I grabbed Shimr's hand. I said, look, Shimr, you've destroyed these people. Why do you want to go into the tent for? Why do you want to burn this tent down? He says, at that moment I saw Umar ibn Sa'd going towards the tent too as well. So I grabbed Umar ibn Sa'd as well. He says, at that moment I saw a 5-year-old boy. He was running into the tent. He was running out of the tent. Running into the tent. So I went to see what this was. When the 5-year-old boy saw me, he turned around and said something. He says, look, if you're here to beat my father, beat me instead. My father is sick. My father is ill. And as I moved forward, he jumped on his father. I asked him what his name was. He said his name was Muhammad al-Baqir. He was covering his father. He says, son, I'm not here to beat your father. I'm here to help you to take your father out. He says that when I took out Zain al-Abidin, I began to walk. When I began to walk, he says, I looked up and I saw a 4-year-old girl. I saw she was panicked. She was panicked. So I lay down. I didn't want to panic her. You know what she was doing? She was screaming all of a sudden. He says that she screamed in such a way that I can still hear it in my ears. It doesn't come out of my ears. The girl was screaming. You know what she was saying? She was saying, Abbas! I looked towards the Furat. I saw a body was shaking. But the body wasn't standing, it was shaking. He said, I moved forward. I could see her clothes were burning. When she saw me, she looked at me in fright like a girl would. Her knees were shaking. She says, oh person, I don't have anything more for you to loot. He says, I'm not here to loot you. I'm here to help you to extinguish this fire. Says, I extinguished the fire. He says, when I extinguished the fire, he says, she was still running in the Maqtal. She comes back to me. She says, oh Sheikh,
I want to ask you for a favor. Says, what is it? She says, I will give you dua on the day of judgment. Just tell me where Najaf is. Says, daughter, why? What have you got to do with Najaf? You know what she replies? She says, every time I go to my father, they beat me. When I go to my mother, they beat me. I want to go to my grandfather in Najaf and complain that my cheeks can't take it anymore. My right cheek is bruised and my left cheek is Hamid ibn Muslim says something. He says, look, nighttime befell. Nighttime fell. Sayyidah Zainab gathered all of the family together. They say one girl was missing. That girl had been running, she was missing. Says when Zainab now comes into the maqtal, Hamid ibn Muslim says, I saw a very tall woman begin to walk, but her back was bent. And as she was walking, she was looking towards the Furat and calling for somebody. When no answer came, she was standing in the maqtal and she was shouting, Sakina, Sakina, Sakina. From a cut head a voice came, says, Zainab, lower your voice. My daughter's been beaten too much today, she just went to sleep. Says, I saw this old woman go towards, found the cut head. You know what? Sakina had a small head on the chest of her father. At that moment when I grabbed her, I asked her, daughter, how did you recognize your father? She replied, she says, when I'd been beaten and my clothes were burning, I was calling for my uncle Abbas. When he didn't reply, I called for my father, and when I called for my father, a voice came, Ilayya, Ilayya, Ya Bunayya. When I went to my father's chest, I saw all of his chest was covered in arrows. With my small hands, I plucked every arrow out of his chest. Look, I can't recite anymore. You won't be able to take any more of this. All I'll say is one more thing and I'll conclude. You know what that one more thing is? Nighttime now befalls. Hamid ibn Muslim just says one thing. He says eventually a time comes when Zainab herself goes into the maqtal. She faces towards Najaf herself. And as she faces, I saw a horse rider, he was coming. Sheikh Abbas Qummi writes, he says a horse rider was coming. And at that moment, all I heard was Zainab turn around and say, Kulthum, bring something. My father is coming. Matam Hussain. O Karbala, wo Shaam Ghariba, wo tiragi, wo Zainab hazin, wo hifazat ख़याम की आया वो एक सवार क़रीब ख़याम शाम बेटी अली की गैज़ में सोए फरज़ बढ़ी उल्टी नक़ाब चेहरे से अपने सवारने पेशनिगाहे ज़ैनब मज़लूम थे
چند صابراتی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ زباں پہ یہ فریاد آ گئی، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین بام فلک لرزا فشاں تھے، اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، اور جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، اور کیا آپ نے فردوس یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بھی مار کی کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بھی مار کی کھینچا گیا بستر، اب
اور شاہد رکے ہے دربا بکھرے جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب کس کو ناباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اکبر سے بھی ہے یاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ کیا ہوا تھا یہ نیل ہے کیسا کہ
کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤ گے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی قاہر نے اٹھائی اے موت نہ آئی کیا جانیے کیا دکھ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائی جاتی ہے کھلے سروں پر اسیری کی خاک اڑائی ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر
ہو کے جسے شامیوں کے نغمے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے یہ سن یہ حشر یہ صدمے نینے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرے حسین آؤ میرے حسین آؤ تم ہی ہو عرش کی زینت میرے حسین آؤ نبی کی جان رسالت میرے حسین آؤ علی کی بن کے شجاعت میرے حسین آؤ بہن کی تاج امامت میرے حسین آؤ پکارتی ہے مشیت میرے حسین آؤ پکارتی ہے مشیت میرے حسین علی تم ہی ہو عرش کی زینت میرے حسین آؤ یہ ہم سمجھتے ہیں ظالم فرات لے لیں گے تو کیا وہ چشمِ آب حیات لے لیں گے وہ تم سے کیسے بھلا کائنات لے لیں گے یہ ہے تمہاری بدولت میرے حسین آؤ پکار
پکارتی ہے مشیت میرے حسین آؤ. ذرا مل کے جواب دیجئے. تم ہی ہو عرش کی زینت میرے حسین. او تم ہی ہو عرش کی زینت میرے حسین. کوئی حسین نہ پایا جدھر نظر ڈالی تو انبیاء میں تمہاری جگہ ملی خالی. تمہارے روک پہ ہے بچوں کے خون کی لالی. بنا کے چھوٹی سی تربت میرے حسین پکارتی ہے مشیت میرے حسین آؤ. تم ہی ہو عرش کی زینت میرے حسین. تم ہی ہو عرش کی زینت میرے حسین. وطن سے دور غریب الوطن کو مارا ہے. غریب نہر کے تشنا دہن کو مارا ہے. غضب ہے اے آل رسول زمن کو مارا ہے. بدل کے رہ گئی صورت میرے حسین آؤ. پکارتی ہے مشیت میرے حسین آؤ. تم ہی ہو عرش کی زینت میرے حسین. تم ہی ہو عرش کی زینت میرے حسین. حسین بیعت باطل بدل دیا تو نے. یزیدیت کا جنازہ کچل دیا تو نے. ہنسی ہنسی پہ جو زلفوں کو بل دیا تو نے. توہر کی بن گئی قسمت میرے حسین آؤ. پکارتی ہے مشیت میرے حسین آؤ. تم ہی ہو عرش کی زینت میرے حسین آؤ. تم ہی ہو عرش کی زینت میرے حسین آؤ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حسین 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 یا امام. السلام علیکم عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا وسیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیکم یا سلطان یا علی ابن موسی رضا. السلام علیکم یا معصوم خم. السلام علیکم یا شہداء کربلا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان شریک القرآن کعبۃ الایمان امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل اللہ من انصارک وآوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری.